السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ۔ رمضان صرف ایک مہینہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت، برکت اور مغفرت کا موسم ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا ذکر خود قرآن شریف میں کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینے میں اللہ کا کلام نازل ہوا۔ یہ ہدایت کا مہینہ ہے، نور کا مہینہ ہے اور اپنی زندگی بدلنے کا مہینہ ہے۔ روزہ کب فرض ہوا؟ روزہ مسلمانوں پر ہجرت کے دوسرے سال فرض کیا گیا، یعنی 2 ہجری میں مدینہ منورہ میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ صرف ہماری امت پر نہیں بلکہ پچھلی امتوں پر بھی تھا، لیکن رمضان کے روزے امت محمدیہ کے لیے خاص انعام ہیں۔ رمضان کی فضیلت حدیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری۔ سوچئے، ایسا مہینہ جس میں جنت کے دروازے کھل جائیں، اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے؟ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری۔ یعنی رمضان گناہوں کی معافی کا سنہرا موقع ہے۔ رمضان کے 3 عشرے رمضان کو 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ ہر حصہ 10 دنوں کا ہوتا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت، رمضان کے پہلے 10 دن رحمت کے ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں اللہ کی رحمت بندوں پر خاص طور پر برستی ہے۔ یہ سمے ہے زیادہ سے زیادہ دعا کرنے کا، قرآن پڑھنے کا اور صدقہ دینے کا۔ اپنے دل کو نرم کیجیے اور نمازوں کی پابندی کیجیے۔ دوسرا عشرہ مغفرت، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہوتے ہیں، یعنی گناہوں کی معافی کا وقت۔ اس عشرے میں ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمارے چھوٹے اور بڑے سبھی گناہ معاف کر دے۔ تیسرا عشرہ جہنم سے نجات، آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے ہوتے ہیں۔ یہ سب سے قیمتی دن ہوتے ہیں۔ انہی دنوں میں لیلۃ القدر کی رات آتی ہے۔ لیلۃ القدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادت اور زیادہ بڑھا دیتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے اور اعتکاف کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، تہجد پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ رمضان کی برکت، رمضان ہمیں صبر سکھاتا ہے، رمضان ہمیں تقویٰ سکھاتا ہے، رمضان ہمیں غریبوں اور ضرورت مندوں کا درد محسوس کرنا سکھاتا ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، روزہ جھوٹ، غیبت، گالی اور ہر برائی سے بچنے کا نام ہے۔ اگر رمضان گزر جائے اور ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ نہ آئے تو ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ آخری پیغام، رمضان کو صرف سحری اور افطار تک سیمت مت کیجیے، اسے قرآن، نماز، دعا اور صدقہ کا مہینہ بنائیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں سچا روزے دار بنائے اور ہمیں جہنم سے نجات عطا کرے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔